بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. سورت کا نام سورۃ العادیات ہے. پہلے کلمے کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ العادیات رکھا گیا ہے. سورۃ العادیات کا سورۃ زلزال کے ساتھ ربط یہ ہے. سورۃ زلزال میں اللہ رب العزت نے منکرین کے لیے عذاب آخرت کا ذکر فرمایا تھا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت منکرین کے لیے وعید اور اسی طرح عذاب کا ذکر فرمائے گا. اس صورت سے لے کر آگے سورۃ الماعون تک 7 صورتیں جی. بیچ میں سورۃ قاریہ آئے گی، وہ تخفیف والی ہے. 7 صورتوں کے اندر اللہ رب العزت منکرین اور اسی طرح قرآن کی صداقت کو اللہ ذکر فرمائے گا. سورت کی خصوصیات میں یہ آتا ہے رزق کی تنگی ہو یا معاشی بحران ہو تو بندہ اس کا بھی ورد کرے تو اللہ رب العزت رزق کی تنگی دور کرے گا، یا لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ رب العزت رزق کے اندر جو آنے والی تنگی ہے وہ دور فرما دے گا. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت گھوڑوں کی 5 صفات بیان فرمائے گا. 5 قسمیں اٹھائے گا، 5 گھوڑوں کی صفتیں بیان فرمائے گا. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت مرض، سبب مرض، علاج مرض، انسان کو لگنے والا مرض، وہ مرض کیوں لگتا ہے، پھر اس مرض کا علاج کیا ہے، اللہ اس کا بھی ذکر فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر. آپ نے مسئلہ سنا ہے جی، اللہ کا قسم اٹھانا اور ہے اور انسانوں کا قسم اٹھانا اور ہے. انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم آپ نہیں اٹھا سکتے. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک باللہ. اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے، مثلا بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، پیغمبروں کی قسم اٹھاتا ہے، ماں باپ کی قسم اٹھاتا ہے، بیوی بچوں کی قسم اٹھاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جی. ٹھیک ہے، عام طور پر آپ دیکھتے ہو نا اپنی بہو کی قسم چھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جی، یہ بالکل شرک ہے جی. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ قسم آپ نہیں اٹھا سکتے. تو اللہ اس قانون سے مستثنا ہے. اللہ یہاں پر گھوڑوں کی قسم اٹھاتے ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں جی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد کیا ہے جی، گھوڑے. امام ابن جریر طبری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 2 جانور ایسے ہیں جب وہ بھاگتے ہیں نا جی تو وہ ہانپتے ہیں، ان کے چھاتی کے اندر سے آواز آتی ہے. ایک گھوڑا ہو گیا اور ایک
کتا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی کون سا مراد ہے جی؟ گھوڑے مراد ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے جی؟ قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اڑانے والے ہیں چنگاریاں پاؤں مار کر۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لوٹ ڈالنے والے ہیں، غارت کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ نمبر 4 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اڑاتے ہیں اس میں گرد و غبار کو۔ نمبر 5 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کی جماعتوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ جواب قسم، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ مرض آ گیا جی، کیا؟ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، سنیں۔ والعادیات ضبحا، گھوڑے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک جب اس کو اشارہ کر دیتا ہے یا مالک اوپر بیٹھ جاتا ہے نا، یہ ٹھپکی لگاتا ہے، گھوڑے کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن یہ کہ مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، اتنا ہانپتا ہے جی۔ دوسری فالموریات قدحا، قسم ان گھوڑوں کی جو اڑانے والے ہیں چنگاریاں پاؤں مار گاری۔ گھوڑوں کے پاؤں کے اندر سم لگے ہوتے ہیں جی، لوہے کے۔ ریتلے علاقوں کے اندر یا پتھریلی زمین کے اوپر جب چلتے ہیں یا بھاگتے ہیں نا جی، تو ان سموں کی وجہ سے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ مالک کی وفاداری کے اندر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا یا یہ کہ میرا پاؤں زخمی ہو جائے گا۔ نمبر 3 فالمغیرات صبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو لوٹ ڈالنے والے ہیں، غارت گری کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، صبح کے وقت حملہ کرتے تھے جی کفار کے اوپر۔ جس بستی کے اوپر ارادہ ہوتا نا اس کے قریب جا کر رک جاتے، انتظار کرتے اذان کا جی، اذان کے وقت کا۔ اگر اذان لگ جاتی تو پیغمبر علیہ السلام واپس آ جاتے کہ اس بستی کے اندر رہنے والے کیا ہیں جی؟ مسلمان۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پھر کیا کر دیتے تھے؟ حملہ کر دیتے تھے۔ تو گھوڑوں کی کیا ہے جی؟ سارا دن رات چلتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اور اتنے تیز چلتے ہیں کہ پاؤں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اور رات کا انتظار نہیں، صبح کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم نے کفار کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ان گھوڑوں کی جو اڑاتے ہیں اس میں گرد و غبار کی۔ رات گزری ہو نا تو شبنم پڑتی ہے جی زمین کے اوپر، گرد و غبار بیٹھ جاتی ہے، لیکن ان گھوڑوں کی اتنی تیز رفتار ہوتی ہے، شبنم پڑی ہوئی ہو نا تب بھی کیا ہوتی ہے جی؟ گرد و غبار اڑتی ہے ان گھوڑوں سے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، 5ویں صفت فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ان گھوڑوں کی جو گھس جاتے ہیں دشمن کی جماعت میں، ٹھیک ہے۔ اپنے مالک کی وفاداری کے اندر گھوڑا یہ نہیں دیکھتا میرا کلیجہ پھٹے گا، گھوڑا یہ نہیں دیکھتا میرے پاؤں ٹوٹیں گے، میرے پاؤں زخمی ہوں گے، گھوڑا یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا جی ابھی حملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، گھوڑا یہ نہیں دیکھتا کہ آگے تو تعداد کیا جی زیادہ ہے، آگے کیا جی تلواروں والے نیزوں والے ہیں۔ کتنے وفادار ہوتے ہیں گھوڑے جی۔ بسا اوقات گھوڑا اپنی جان دے دیتا ہے لیکن مالک کو کبھی گرنے نہیں دیتا جی، مالک کو گرنے نہیں دیتا، اتنی وفادار چیز ہے۔ اب سنیں، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ گھوڑے کو پیدا کرنے والا کون جی؟ اللہ۔ گھوڑے کے لیے پانی پیدا کرنے والا کون جی؟ اللہ۔ گھوڑے کے لیے چارہ پیدا کرنے والا کون جی؟ اللہ۔ گھوڑے کو ہوا مہیا کرنے والا کون جی؟ اللہ۔ اس کے ہر چیز کے لیے، اس کے لیے ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون جی؟ اللہ۔ مالک کیا کرتا ہے جی؟ صرف اس کو دانا پانی کھلاتا ہے۔ وہ دانا پانی جو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے وہ مالک گھوڑے کو کھلاتا ہے، اور وہ گھوڑا اپنے مالک کی اتنی فرما برداری کرتا ہے چند دانوں کی خاطر اور مٹھی گھاس کی خاطر، اس کو گمسان جنگ کے اندر اکیلا نہیں چھوڑتا، جان دے دیتا ہے اپنے مالک کے لیے، لیکن اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان ذرا گھوڑے سے سبق سیکھ۔ گھوڑا تو کیا ہے جی؟ لا یعقل ہے، عقل نہیں ہے، لیکن چند دانے کھا کر وہ اپنے مالک کے ساتھ کیا کرتا ہے جی؟ وفاداری کرتا ہے۔ اے انسان تجھے میں نے پیدا کیے، تجھے پالا پوسا، تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، تیرے لیے ہر نعمت کا انتظام کیا،
تو میرا کھا کر میرا پی کر میری نعمتیں تو استعمال کر کے تو گھوڑے سے بھی اتنا کیا گزرا ہے، اتنا نہ شکر ہے. تو کیا ہے جی پہلا مرض کیا ہے جی؟ نہ شکری ہے انسان کے اندر. اب سنیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ انسان عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس کے اوپر گواہ بھی ہے جی. ٹھیک ہے، اس کو پتہ بھی ہے جی، آنکھیں دینے والا، ہاتھ پاؤں دینے والا، عقل دینے والا، خوشیاں دینے والا، ماں باپ دینے والا، یہ گرمی سردی کا انتظام دینے والا، ٹھنڈا پانی دینے والا، ہر بندوں کو پتہ ہے جی. یہ سب کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مرض کیا ہے جی؟ انسان ناشکر ہے. اور سبب مرض کیا ہے؟ یہ مرض لگتا کیوں ہے؟ فرمایا انسان بے شک وہ لحب الخیر، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے جی. مال کی محبت جب بندے کو آ جاتی ہے نا تو پھر بندے کو کیا ہوتا ہے جی؟ یہ مرض لگ جاتا ہے، بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب کریدا جائے گا قبروں کو، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے ان کو کرید کر باہر نکالا جائے گا جی. مرض کیا ہے جی؟ ناشکر ہے. وجہ کیا ہے جی کیوں یہ مرض لگتی ہے؟ مال کی محبت ہے. اور علاج کیا ہے اس مرض کا؟ علاج یہ ہے اے انسان غور کر، تجھے اس جہان کو چھوڑنا ہے، پھر ایک وقت آئے گا تیری قبر کو کرید کر تجھے باہر نکال کر محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا. جو بندہ جب یہ سوچے گا، تصور کرے گا آج اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے، تو وہ بندہ سوچے گا کہیں میں ناشکرا تو نہیں بن گیا ہوں، کہیں میں متکبر تو نہیں بن گیا ہوں، کل میں کیا کروں گا جی؟ مروں گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر وقت گزاروں گا، پھر اس سے نکل کر میں محشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا. اللہ مجھ سے پوچھے گا بتا یہ مال تو نے کہاں سے کمایا؟ پھر اللہ فرمائیں گے بتا یہ مال تو نے کہاں پہ خرچ کیا؟ جس بندوں کو یہ ڈر ہوگا نا جی وہ بندہ کبھی ناشکرا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، علاج کیا ہے جی؟ موت کی تیاری کرنی ہے، محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مرض کبھی انسان کو نہیں لگے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کیا جائے گا ما فی الصدور، سینوں کے اندر. قبروں کو کرید کر بندوں کو باہر نکالا جائے گا، سینوں کے اندر جو ہوگا اس وقت ظاہر کیا جائے گا. آج دنیا ہے نا جی، سینوں کے اندر کتنے راز چھپے ہوتے ہیں. ہمارے سینوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، کس کے لیے اچھائی ہوتی ہے، کس کے لیے برائی ہوتی ہے، کس کے بارے میں ہم غیبت کرتے ہیں، کس کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں، یہ دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس وقت محشر کے میدان کے اندر یہ جو تمہارے دلوں کے اندر راز ہوں گے نا، اللہ ان کو بھی ظاہر کر دے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب بہم ان کے بارے میں یومئذ اس دن خبر رکھنے والا ہوگا.